بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و صحاب پر اللہ کی رحمتیں اور صلوات نازل ہو۔ حمد و صلوات کے بعد دنیا کی تاریخ میں بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ جو دنیا میں مثال بن گئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کا امتحان ہوا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اہل بیت وہ عظیم نفوس ہیں، وہ عالی مرتبہ ہستیاں ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں مدینے والوں نے، انصار نے کچھ مال پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے توقف فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ اعلان فرما دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر اور تبلیغ وحی پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کا سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اس کار نبوت پر کوئی بھی سوال نہیں کرتا، ہاں یہ کہ میری اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں، یہ بالکل مطلوب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہیں جن کی محبت اللہ پاک نے ہم پر واجب کر دی ہے؟ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، کون سے قرابت دار ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان دونوں کے دونوں بیٹے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ فرمایا یہ وہ میرے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ پاک نے میری امت پر واجب کر دی ہے۔ دیکھیں، مسلمان کے حقوق ہیں ہر مسلمان پر، لیکن اہل بیت کے جو حقوق ہیں وہ خاص طور پر ہیں، اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس ہیں کہ اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں میں ان کو خاص کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہر شخص اگر مستحق ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، مگر جو اہل بیت ہے، حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ہی لینا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل ہے، لوگوں کے مالوں کا میل ہے، یہ میرے اہل کے لیے، میرے لیے، میری آل کے لیے یہ جائز نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے اور صدقے کی کھجوریں رکھی تھیں، واجب صدقات، نفلی صدقہ تو سادات کو دے سکتے ہیں، سیدزادوں کو نفلی صدقہ، اور جو بھی مدد کریں گے وہ نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ لیکن جو واجب صدقات ہیں، واجب کون سے؟ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، یہ سارے واجب صدقات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ سادات کو نہیں دیے جا سکتے۔ امام حسن جو تھے وہ
صدقے کی کھجوروں کے پاس گئے اور ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کخی کخی، یعنی ہم کہتے ہیں نا اردو میں چھی چھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن یہ نکال دو، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی ان کے منہ میں ڈال کے اس کو نکال دی اور فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صدقہ ہے یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آپ غور کریں، یہ تو اہل بیت ہے نا. نبی پاک علیہ السلام حضور کے گھر اور حضور کے خاندان کا جو غلام ہے نا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم کسی اور کے غلام نہیں ہو، بڑے عالی شان خاندان کے غلام، اور ہے اہل بیت اطہار، تم عام لوگ نہیں ہو، تمہاری شان بڑی اونچی ہے، اس لیے تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مالوں کا میل ہے. تو اہل بیت کی محبت واجب کر دی گئی. اہل بیت کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ میری نائب ہیں، دونوں چیزیں اپنے دو نائب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے جو مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، یہ مضبوط رسی ہے اور آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا اس رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے بے مثال بے مثل دست قدرت میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو اس سے جڑ جائے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا. فرمایا ایک تو کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا میرے اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس طرح قرآن میرا نائب ہے، اہل بیت بھی میرے نائب. ساتھ ہی فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ روز محشر حوض کوثر پہ دونوں مجھ سے آ ملیں گے. یہ مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، اگر جدا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ روز محشر مجھ سے آ کے ملیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے. گویا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ قرآن خاموش کتاب ہے. کیا ہے یہ؟ خاموش قرآن ہے. اور جو اہل بیت ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام علی رضا ہیں، یہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار ہیں اور جو اہل بیت کے لوگ ہیں، گویا کہ یہ بتا دیا گیا یہ جو کتاب اللہ ہے یہ خاموش قرآن ہے اور یہ اہل بیت والے بولتے قرآن ہیں. قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا، قرآن کے احکامات کو اگر پس پش ڈالا جائے گا تو پھر میرے اہل بیت جو ہیں یہ اس کا دفاع کریں گے. میرے اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن پہ عمل کیوں کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل بیت اطہار سے محبت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ سے محبت کرو. کیا فرمایا؟ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں خوراک دیتا ہے، تمہیں کھانا دیتا ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں وہ خوراک دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو. کیوں؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو. اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرو، تمہیں رزق دیتا ہے، غذا دیتا ہے. اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دے دیا، اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا گیا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. خواہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں بندہ مسلمان ہوں، لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے روایت ملتی ہے. راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے بعض لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اہل بیت میں سے کوئی چلا جائے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی چلا جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر وہ باتیں روک دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے کسی فرد کو دیکھ کر اپنی باتوں کو روک دیتے ہیں، یعنی وہ میرے اہل بیت کی گویا کہ انسلٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے میرے اہل بیت کی جو عزت ہے وہ نہیں کر رہے۔ ارشاد فرمایا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سچے مومن بن جاؤ، چاہتے ہو کہ مومن ہو جاؤ، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ سیدزادوں سے شکوہ کرتے ہیں، سیدزادوں سے شکوہ کرتے ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ دیکھو ان کے اعمال تو دیکھو، ان کے کرتوت تو دیکھو، ان کے افعال تو دیکھو، کیا سادات ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو داڑھی نہیں رکھتے، یہ تو کھلا گناہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، سیدزادہ گناہگار بھی ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ عام بندہ کھلے عام گناہ کرے تو وہ فاسق مولین ہے، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ جو شراب پیتا ہے اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، فاسق مولین ہے۔ سر عام جھوٹ بولتا ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ داڑھی منڈاتا ہے، اس کو امامت کے مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا کیا جائے گا؟ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ فاسق ہے، اور آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے مسئلہ ہے۔ عام بندہ فاسق ہو جائے، گناہگار ہو جائے، اس کی تعظیم نہیں ہے، لیکن اگر اہل بیت میں سے کوئی فاسق ہو جائے اس کی تعظیم باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو تعظیم کی جاتی ہے سادات کی، کیا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ بولیے، سادات کی تعظیم کیوں ہے؟ بولیے، کیونکہ وہ حضور کی اولاد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو جو سبب ہے وہ تو باقی ہے، جو سبب ہے تعظیم کا وہ تو ان کے گناہ کے باوجود باقی ہے۔ ہاں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کوئی سید زادہ کفریہ عقیدہ اختیار کر لے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کو کفریہ عقیدہ اختیار کر لے، پھر وہ سید نہیں رہے گا، پھر وہ سید رہے گا ہی نہیں، اس کے عقیدہ کفریہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ کوئی کہے یہ جو قرآن ہے نا یہ مکمل نہیں ہے، اس میں سے کچھ کم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں نعوذ باللہ الزام لگائے کوئی، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جب اللہ پاک فرما رہا ہے حفاظت میں کروں گا، بندہ کون ہو سکتا ہے اس میں کمی کر لے؟ تو قرآن تو محفوظ ہے۔ اب اگر آج کوئی شخص سید بھی کہے خود کو اور یہ بھی دعویٰ کرے نعوذ باللہ کہ قرآن نامکمل ہے، تو وہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے سے اس کی سیادت، اگر وہ سید تھا تو ختم ہو گیا۔ اسی طرح کوئی نعوذ باللہ ایسا کوئی عقیدہ رکھے کہ حضرت علی کو خدا کہتا پھرے اور کہے میں سید ہوں، تو اس کی بھی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلانے تو خود کو سید بولتے ہیں تو ان کی تعظیم نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدے کفریہ ہیں، عقیدے کفریہ ہیں، اس وجہ سے ایسوں کی کوئی تعظیم نہیں۔ علامہ محمد فارسی جنہوں نے دلائل الخیرات کی شرح لکھی ہے، دلائل الخیرات مشہور کتاب ہے، پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کی شرح لکھی ہے علامہ فارسی نے۔ یہ مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبی میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں جن دنوں میں وہاں تھا تو وہاں کے بعض سادات جو تھے
ان کے برے عمل دیکھ کر میرے دل میں ان سے کچھ نفرت پیدا ہو گئی. کہتے ہیں ایک رات میں مسجد نبی میں سو رہا تھا, خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا علامہ فاسی تم میری اولاد میں سے وہ فلاں فلاں سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد سے نفرت نہیں کرتا, ان کا جو سنت کے خلاف عمل ہے میں اس وجہ سے نفرت کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کیا تم یہ شرعی مسئلہ نہیں جانتے؟ کیا تم یہ شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اولاد بچہ نافرمان ہو جائے اس کا باپ سے نسب ختم نہیں ہوتا؟ کوئی اولاد نافرمان ہو جائے وہ رہے گی تو اسی کی اولاد نہ جس کی ہے. اگر کوئی بچہ نافرمان ہو نا, باپ کے مرنے کے بعد اس کو حصہ ملے گا, اگرچہ باپ کہے میں نے آگ کر دیا, یہ ایسے فضول بات ہے. آگ کر دیا, آگ کا معنی ہوتا ہے نافرمان, اور تو نے کیا کر دیا؟ تو نے نافرمان کر دیا. عجیب و غریب بات ہے یہ بھی, میں نے آگ کر دیا, میں نے اشتہار دے دیا, جائیداد سے نکال دیا. اور بھائی تمہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے نکالنے کا. تم اپنی بچوں کو, اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ پاک نے لکھ دیا اس کو نافرمان, لیکن جو نافرمان ہے اس کو وراثت سے حصہ ملے گا کیونکہ اس کا نسب قائم ہے, اس کا نسب قائم ہے. خیر, کفر کر دیا کسی نے, مرتد ہو گیا تو نسب ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نعوذ باللہ کوئی بیٹا باپ ہی کو قتل کر دے, ایسے بچے کو بھی باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. اور بھی کچھ ممانع ارث کہتے ہیں اس کو, ایسی چیزیں جس سے وراثت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو اس میں سے دو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں. خیر, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, فاسی ان کی کتاب ہے بہت مشہور, مطالع المسرات, دلائل الخیرات کی شرح, بہت بڑے عالم اپنے دور کے. حضور خواب میں آ کے تنبیہ کر رہے ہیں, میرے فلاں بچے سے تمہیں نفرت ہے یا رسول اللہ سنت کی وجہ سے؟ فرمایا تمہیں مسئلہ نہیں پتا کہ اگر بچہ نافرمان ہو جائے نسب قائم رہتا ہے, اسی کا بیٹا رہتا ہے. جی ہاں, فرمایا یہ میرے نافرمان بچے ہیں, لیکن ادب کرنا ہے. علامہ فاسی فرماتے ہیں صبح اٹھا میرے دل سے ساری نفرت ختم ہو چکی تھی, میں جب تک وہاں رہا میں نے ان سادات کا بھی ادب کیا. تو اگر کوئی سید نافرمان ہے, گناہگار ہے, اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ایک دعوت فکر ہے سادات کو, ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں, کیونکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سید زیادہ ایسا گناہ کر بیٹھے جس میں شریعت میں حد بنتی ہے, حد یعنی کوڑے لگتے ہیں, 80 کوڑے یا 100 کوڑے, کوئی ایسا گناہ کر لے, فرمایا اب حاکم اس کو حد کس نیت سے لگائے گا؟ اس نیت سے لگائے گا کہ شہنشاہ, بادشاہ, سلطان, حاکم کے پاؤں میں کچھ نجاست لگ گئی ہے, وہ صاف کرنی ہے. سادات میں سے کوئی ایسا کر لے, اس کو حد تو لگے گی, لیکن کس نیت سے کہ شہزادے کے پاؤں میں کچھ کچرا لگ گیا, گندگی لگ گئی ہے, وہ صاف کرنی ہے. تو سادات کا اتنا ادب ہے, لیکن یہ یاد رکھیں, سادات بھی غور کریں. دعوت فکر دے رہا ہوں, ایک بڑا پیارا جملہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی, ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین, انتقال فرما گئے, 2005 میں ان کا انتقال ہوا. آپ نے لکھی یہ بات, آپ فرماتے ہیں سادات کو غور کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سادات کو غور کرنا چاہیے کہ ایک عام والدین کے بچے ماں باپ کی نافرمانی کریں تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے. عام والدین کے بچے والدین کی نافرمانی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ تو سادات سوچ لیں کہ وہ اپنے جد کریم نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. عام بندہ عام والدین کی نافرمانی کرے تو گناہ کبیرہ ہے. تو سید زادہ اگر اپنے نانا جان کی نافرمانی کرے, اگر سید زادہ اپنے جد کریم کی نافرمانی کرے, ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل نہ کرے, شریعت پہ نہ چلے, تو پھر اسے سوچنا چاہیے. خیر, ایک بات اور بھی یاد رکھے, جو سادات ہوتے ہیں اگر وہ کہتے نا میں سید ہوں رہا, میں نہیں پتا ان کے نسب کا, تو ہم ان کو سید ہی مانیں گے اور ہم تحقیق نہیں کریں گے. ہاں یہ بات ہے, سید کہتا ہے ہم مانیں گے, جھوٹ بولتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے سر پہ,
ہاں جس کا ہمیں پتہ ہے، جدی پشتی ہمارے باپ دادوں کو پتہ ہے، یہ کل تک رنگریز تھا یا فلاں تھا، آج یہ خود سید بن گیا ہے۔ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل کوئی اور قوم تھی، بھائی قومیں جو ہیں اللہ پاک نے صرف تعارف کے لیے بنائی، کوئی قوم چھوٹی بڑی نہیں۔ اللہ کے ہاں بڑا کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار زیادہ ہے، یہ نہیں۔ سادات کا مرتبہ الگ ہے، ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ جو عام لوگ ہیں، کوئی کہنی جی میں بڑا ہوں، جی کیوں؟ میں ارائی ہوں جی اس لیے بڑا ہوں، ہماری بڑی قوم ہے، میں راجپوت ہوں میں اس لیے بڑا ہوں، میں جی چوہان ہوں جی، میں بھٹی ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، میری ذات بڑی ہے۔ نہیں نہیں، بڑی وہی ہے، بڑا وہی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ یہ ذاتیں، قبیلے، یہ سب اللہ پاک نے یہ زبانیں تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے بنائی ہیں، یہ فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو سادات کو ہے، سیدزادوں۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کل حسب و نسب ینقضی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی۔ فرمایا قیامت میں سارے رشتے، سارے ناطے، خاندانی شرافتیں، سب رشتے ختم ہو جائیں گے، ہاں میرا نسب، میرا رشتہ قائم رہے گا۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے پہلے تو معذرت کی، لیکن حضرت عمر نے کہا میں نے حضور سے سنی ہے حدیث کہ میرا نسب باقی رہے گا۔ عمر علی تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ عمر کا بھی تعلق باقی رہے، رشتہ اس لیے جوڑنا چاہتا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر کے ساتھ کر دی۔ اور آج خبیث قسم کے لوگ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان غلط باتیں کرتے ہیں۔ ارے حضرت علی نے تو داماد بنایا حضرت عمر کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، بات تھی اہل بیت کی۔ اہل بیت بڑی عظمت والے، اسی خاندان کے فرد امام حسین۔ واقعہ کربلا کچھ لوگ سنتے ہیں مزے کے لیے، بس مزہ آ جائے جی واقعہ سننا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ سوگ منایا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ سوگ کی نیت سے، غم کو تازہ کرنے کی نیت سے نہیں۔ ہاں امام حسین کی شہادت کا غم ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس سے واقعہ کربلا کا غم نہیں، وہ اس بات پہ غم کرے کہ اسے غم نہیں، وہ اس بات پہ غم کرے کہ اسے غم نہیں ہے واقعہ کربلا کا۔ ہاں ہم اس کی یادیں نہیں مناتے، سوگ نہیں مناتے، سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ یہ ان دنوں کے اندر الٹی چارپائی پہ سونا، ننگے پیر رہنا، ناخن نہیں کاٹنا، عجیب و غریب خرافات، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، شریعت سے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سوگ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بات کیا ہے؟ امام علی مقام، واقعہ کربلا سنتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں امام حسین کا ذکر اس لیے سنتے ہیں تاکہ امام حسین کا کردار اپنا ہے۔ بھائی ذکر حسین سنو مگر فکر حسین قبول تو کرو۔ ذکر حسین الگ ہے، فکر حسین الگ ہے۔ کبھی واقعہ اس لیے سنا امام حسین کا کہ یار میں امام حسین جیسا کردار اپناؤں گا۔ کیسا کردار ہے امام حسین کا؟ امام حسین حج کرنے والے، امام حسین کربلا کے میدان میں بھی 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں مگر پھر بھی امام حسین کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ ایک کردار حسینی، امام حسین باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں، ڈٹ گئے ہیں، یہ ہے امام حسین۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جملہ کہا تھا کہ شہید حسین کا ذکر کرنا اور مردہ یزید کی مذمت کرنے سے بہتر ہے کہ زندہ یزیدیوں سے مقابلہ کیا جائے۔ تو زندہ یزید ہیں۔ امام حسین نے جاتے ہوئے کہا تھا کربلا کی طرف، راستے میں ایک حدیث سنائی کہ میں کیوں جا رہا ہوں یزید کے پاس، اس کے لشکر سے میں کیوں جا رہا ہوں؟ مارکا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو کوفے گئے تھے، راستے میں پتا چل گیا کہ اب وہاں نہیں جا سکتے اور جنگ ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میں نے اپنے نانا جان سے حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دیکھے کسی ایسے ظالم حاکم کو جو اللہ کے فیصلوں کو توڑ رہا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف چل رہا ہے، تو اب جو اس کا ساتھ دے گا اور اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہیں داخل کر دے گا
اس بادشاہ کو داخل کرے جو کوشش نہیں کرے گا اپنی طاقت کے بھر، اپنی زبان سے، اپنی قوت سے، اپنے ہتھیار سے، اپنی تلوار سے۔ اور امام حسین نے فرمایا میں اس وقت روئے زمین پر نبی کا واحد نواسا ہوں جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کی غلطیوں کو ٹھیک کرے، تو میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا یہ حسینی کردار ہے، اور صبر، استقامت یہ حسینی کردار ہے۔ یہ امام حسین نے، اور یہ بھی امام حسین نے کہا اپنی بہن کو زینب کو، آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ ایک رات پہلے شہید ہونے سے پہلے شہادت کی رات فرمایا میرے بعد تم نے کپڑے نہیں پھاڑنے، جیبیں نہیں پھاڑنی، بال نہیں نوچنے، اور صبر کرنا ہے۔ اے میری بہن، کیا مجھ سے جو افضل تھے، میرے نانا جان، میرے والد علی، میری ماں فاطمہ، میرے بھائی حسن، یہ سب مجھ سے افضل تھے، یہ سب بھی دنیا سے گئے، میں نے بھی دنیا سے جانا۔ اس لیے چیخنا چلانا نہیں ہے، بال نہیں کھولنے، باویلا نہیں مچانا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ آج اہل سنت اسی کو کسی پر قائم ہے، جو امام علی، امام حسین سے اور یا حسین بہت کرتے ہیں، ان کا کردار دیکھ لو۔ امام حسین کے بالکل اپوزٹ، امام حسین کہہ کے کہتے ہیں باویلا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، یہ تماشا بناتے ہیں روڈ کے اوپر آ کے۔ تو خیر، یہ درس کربلا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا جیسے واقعات پیش آتے ہیں، پھر اسلام کو زندگی ملتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج ہم سے تو اتنی قربانی نہیں دی جا رہی کہ ہم فجر میں اپنا بستر چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں، ہم قرآن کھول لیں۔ امام حسین نے وہ جو رات مانگی تھی نا، عاشورہ کی رات، پتہ کس لیے مانگی تھی؟ یزیدیوں سے کہا تھا اے یزیدیوں، تمہیں پتہ ہے حسین کو قرآن سے بڑی محبت ہے، حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے، حسین چاہتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے جو ایک رات گزرے وہ ساری رات میں نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے گزارے۔ اور امام حسین تو وہ ہیں کہ جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا، نیزے پہ سوار تھا، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہم تو ریشم کے گدے پہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین اس وقت بھی قرآن سنا رہے ہیں۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، حسینی کردار اختیار کریں گے، حق کو حق کہیں گے، ظالم کے خلاف بات کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم غریبوں کے ساتھ سخاوت والا معاملہ جو امام حسین نے کیا ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے، 8، 9، 10 محرم کو ہمارے یہاں سے بھی جا رہا ہے، تو آپ نیت کرتے ہیں کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے، امام حسین کے اصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ امام حسین نے بھی سفر کیا اللہ کی راہ میں، تو ہم ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم اس راہ میں سفر کر لیں، اور وہ جو دین بچا کے گئے وہ دین سیکھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔